بچوں کے لیے دلچسپ کہانی کتے والوں کا بیٹا دل موہ لینے والی کہانی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے میرا ہاتھ کیا چھوٹا، میں 3 سیڑھیوں سے پھسلتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا۔ شکر خدا کا کہ چوٹ نہیں لگی، مگر میں نے اٹھتے ہی کمر کا گریبان پکڑ لیا۔ عمر تو میری 11 سال ہے، مگر 7ویں جماعت میں ہوں۔ قد اگرچہ زیادہ نہیں ہے، مگر غصہ میرے اندر میری عمر سے کہیں زیادہ اور قد سے بہت بڑا ہے۔ قمر نے بڑی بے چارگی سے کہا، بھائی مجھے پیچھے سے کسی کا دھکا لگا تو میں سنبھلتے سنبھلتے بھی آپ سے ٹکرا گیا۔ اس میں میرے کسی ارادے، خواہش یا شرارت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عجیب لڑکا ہے، مجھ سے مار کھانے سے پہلے ہی سوری بول رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا، باقی کلاس کی طرح کھر ہنس بھی سکتا تھا۔ پھر بھی اپنی دہشت اور دھاک بٹھانے کے لیے میں نے اس پر بے اختیار ہاتھ اٹھا لیا، مگر عین اسی لمحے کسی نے میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے گھرا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر گرفت ڈھیلی نہیں پڑی۔ میں نے غصے میں آ کر ایسا جملہ کہا کہ خود جس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جملہ تو کیا، مجھے اپنی ہی تو آواز بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ کیسے نکالی تھی۔ بہت دن ہوئے، ایک روز میں نے ایک کتے کے بڑے ہوتے ہوئے بچے کے دم پر پیر رکھا تھا تو اس نے پلٹ کر ایسی ہی بری سی آواز نکالی تھی۔ خدا جانے وہی آواز میرے دماغ میں کیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے نئی ٹیچر عائشہ تھی۔ انہیں آئے یہ 3 یا 4 دن تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور عجیب سا سوال کر ڈالا، تم کتے والوں کے بیٹے ہو؟ یہ کتے والے بالکل ہمارے اسکول کے سامنے رہتے ہیں۔ ان کے 3 بڑے بڑے کتے ہیں جو انہوں نے اپنے دروازے کے ساتھ گھیرے ہوئے 2-3 مرلہ زمین پر جنگلہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کتوں کی آواز ہی بری ہے، اوپر سے جب وہ صبح اور دوپہر ان کو نہلاتے ہیں تو بدبو کے ساتھ ساتھ سارا گندا پانی سڑک پر جمع ہو جاتا ہے، جس سے ہر آنے جانے والے کو بچ بچا کر گزرنا پڑتا ہے۔ میرے ابا جی روز موٹر سائیکل پر مجھے اسکول چھوڑنے آتے ہیں اور روزانہ ہی نفرت اور غصے بھری گالی نکالتے ہیں۔ ویسے تو مجھے کئی گالیاں آتی ہیں، مگر یہ تو بالکل پکی پکی آتی ہیں، کیونکہ ایک دن مجھے بھی پڑی تھی جب میں نے ان سے کہا، ابا جی مجھے کہیں سے کتے کا ایک پلا لا دیں۔ دوپہر کو ابا جی گھر پر نہ تھے تو میں نے ماں کو شکایت لگائی۔ شکایت لگانا بری بات ہے، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بری باتیں ہی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ میں نے ماں کو بتایا، ابا جی نے مجھے صبح منہ بھر کر گالی دی تھی۔ ماں نے وجہ پوچھے بغیر ابا جی کے اخلاق کے بارے میں کافی ساری بری باتیں کہہ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ہائے، میرا چیری کے بورڈ جتنا بچہ اور اسے کتے کی گالی دے دی۔ پھر انہیں خیال آیا، پوچھنے لگی ہوا کیا تھا۔ میں نے ماں کو اپنی پارٹی سمجھتے ہوئے کھل کر ساری بات بتا دی کہ ایک کتے کا پیارا سا کتورا لا کر دینے کی فرمائش ہی تو کی تھی۔ میری ماں نے ایک دم سے پارٹی بدل لی، کہاں مجھے گلے لگایا ہوا تھا اور کہاں مجھے دھکا مار کر پرے کر دیا۔ بولی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے گھر میں پیدا ہو کر یہ تو نے کیسی فرمائش کر دی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو گھر میں پالنے کی اجازت تو ایک طرف ان کی ناپاکی سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے اپنی عادت کے مطابق ماں سے الٹا سوال کر ڈالا۔ تو بھی نیرا اوندا ہے، وہ بولی۔ میں جانتا ہوں، غصے میں وہ مجھے پک کہہ رہی تھی، کیونکہ میں نے ان کی بات کو ماننے کی بجائے الٹا ثبوت مانگ لیا تھا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر بھلا کون ثبوت مانگتا ہے؟ خیر، وہ بھی میری ماں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک کتاب اٹھا لائی، یہ دیکھو میرے برے عملوں کی سزا۔ انہوں نے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنی ماں سے ثبوت مانگتا ہے، کتاب پر لکھا تھا صحیح بخاری۔ ماں نے کہا، تمہیں پتہ ہے قرآن شریف کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ اس پاک پیغمبر پر میری جان و مال اور تیرے جیسی اولاد بھی قربان ہو۔ اس کتاب میں ان کی 7,000 سے زیادہ باتیں، حکم و احکام درج ہیں۔ پھر انہوں نے کھڑے کھڑے اس کی فہرست نکالی اور چھٹا باب صفحہ 72 پر جا کر رک گئی۔ لکھا تھا،
जिस शख्स ने कुत्ता पाला سوائے اس کتے کے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا شکاری ہو تو اس کے عملوں میں سے ہر روز ثواب کم ہوتا رہتا ہے۔ پھر لکھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ میں یہ سن اور پڑھ کر کانپ گیا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے اور اسمبلی میں کلمے دہرانے سے دن کا آغاز کرتے ہیں، میں اسی کے حکم کے الٹ چلنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا اماں معافی پلیز۔ اماں یہ سن کر ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھی، تو اماں تیری ماں اماں۔ پھر مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر بولی کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہو؟ اپنی پیاری امی کو جب چھیڑنا ہو تنگ کرنا ہو تو میں اماں کہہ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے اماں تو بڑی بڑی عورتوں کو کہتے ہیں، امی اس سے چڑتی ہیں غصہ کرتی ہیں، لیکن صحیح بتاؤں اس وقت تو ایسے ہی اماں منہ سے نکل گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کتے کو پیار سے دیکھا نہ اپنے گھر لانے کا سوچا، مگر اب جب مس عائشہ نے پوچھا تم کتے والوں کے بیٹے ہو تو میں اندر سے کانپ گیا ہوں۔ واقعی انسان اپنی بعض بری عادتوں کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ میں کتے والوں کا بیٹا ہو جاتا ہے۔ خدا گواہ ہے نہ تو میں کتے والوں کا بیٹا ہوں اور نہ ہونا چاہتا ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا سوری مس۔ کمر کو مارنے کے لیے اٹھایا ہوا اپنا ہاتھ میں نے نیچے کر لیا، مگر میں جانتا ہوں اس حرکت نے مس کی نظروں اور دل میں میری عزت کو بھی کتنا نیچے کر دیا ہوگا۔